السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں سحر اور شیطانی معاملات سے ریلیٹڈ کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو ان سب چیزوں پہ بلیف نہیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں دنیا میں کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں یا بہت کم ہیں، یا صرف ولیجز میں ہیں اور سٹیز میں نہیں ہیں، یا پھر اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان سب چیزوں کا علاج کیسے کرنا ہوتا ہے، کن لوگوں سے علاج کرانا ہے، علاج کا جائز طریقہ کیا ہے، حرام طریقہ کیا ہے، حلال طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ سب بالکل نہیں معلوم ہوتا، اور اس کی وجہ سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا ایمان برباد کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں میں کوشش کروں گا شارٹ میں ایکسپلین کرنے کی۔ ان باتوں کو غور سے سنیں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو موضوع ہے اس پر علماء بھی ایک تو اچھی تحقیق کرتے ہیں نہیں زیادہ تر، اور دوسری بات ہے کہ خطبہ وغیرہ میں بھی اس کو بیان کرنا چاہیے، جلسوں میں بھی اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے، چونکہ یہ جو سحر و شیطانی معاملات ہیں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، پر عموماً لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو خیر، اور بہرحال میں اپنا نمبر بتا رہا ہوں، کانٹیکٹ نمبر جو واٹس ایپ کا بھی نمبر ہے۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں مزید کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں۔ نمبر ہے میرا +91 8124 55 12۔ ایک اور نمبر ہے +91 77 630 700 12۔ یہ بھی ایک نمبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی نمبر نوٹ کر لیں، +91 700 4 777 290۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو، کنفیوژن ہو، تو مزید سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو سوری، خیر، تو سب سے پہلے سحر کو ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحر پہ بلیف نہیں کرنا چاہیے یا ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں۔ قرآن میں اللہ نے سحر کا ذکر کئی جگہ پر کیا، ایون موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر دیکھیں تو اس میں بھی جادوگروں کے ساتھ ان کا جو بھی مناظرہ تھا، جو مقابلہ کرایا گیا تھا، تو اس میں بھی سحر کا ذکر موجود ہے۔ خود سبھی مسلمان جانتے ہیں عموماً کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا تھا۔ اور اگر اس کے اوریجن پر بات کریں، اور اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، جیسے اگر آپ پڑھیں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، اللہ رب العالمین نے اس میں سحر کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو سحر یعنی بلیک میجک، جادو کا علم سکھایا، اور یعنی یعلمون الناس السحر یعنی سحر کا علم سکھایا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے سحر کو یعنی جادو کو کفر بھی قرار دیا۔ اور اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ایک ایگزامپل دیا یہ سمجھانے کے لیے کہ ہاں سحر کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جس سے وائف اور ہسبینڈ کے بیچ میں جدائی ڈالیں، یعنی پتہ چلا کہ جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ کہتا ہے کہ جو بھی سحر کا علم لیتا ہے وہ جانتا آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، یعنی ہمیں سے کوئی بھی سحر یعنی جادو سیکھیں گے تو ایسے برے برے کام کرنے پڑیں گے، خود ہی یقین ہو جائے کہ اب جہنم جانے والے ہیں۔ اب مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سحر سیکھتے ہیں، بس ان لوگ اور پر نام اس کا بدل دیا گیا۔ کوئی بھی سحر کہہ کر کے نہیں سیکھتا ہے، اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھا گیا تاکہ عام لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ سوری، سحر کا نام بدل کر کے رکھا گیا عمل کرنا، اور عمل کرنے والے کو جنرلی عامل کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بچپن سے بہت سارے لوگ ہم لوگ یہ اسٹوری سنے ہوئے رہتے ہیں کہ عمل کرنے سے ڈراؤنی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، حصار بنا کر کے بیٹھنا ہوتا ہے سنسان، مطلب کسی بھی کنارے کوئی گھر ہو کسی ریموٹ ایریا میں، اور اس میں کتنے دن کا عمل کرنا ہوتا ہے آدھی رات میں، اور ڈراؤنی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں، انسان صحیح سے نہیں کرتا ہے تو ڈر جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، جن حاوی ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، یہ سب ہم لوگ سنے ہوئے رہتے ہیں، ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ عمل ایکچوئل میں کیسے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ہے کامن سینس والی بات، جو قرآن و حدیث میں جو بھی اللہ نے ہم لوگوں کو علم اور عمل بتایا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہم لوگ وہ تمام چیزیں دوسروں کو ہی بتائیں۔ ایسا تو کوئی عمل وغیرہ تو نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ جس کو چھپانا بھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عمل یہ لوگ کرتے ہیں، یا جو عامل لوگ یہ جو خاص عمل کرتے ہیں، یہ کیسا عمل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو معلوم نہیں ہوتا یا بتایا نہیں جاتا، یا تقریروں میں، جلسوں میں، خطبوں میں یہ سب باتیں نہیں بتائی جاتی؟ وہ اس لیے کیونکہ جو لوگ عامل ہوتے ہیں، جو لوگ عمل کرتے ہیں، عمل اتنے برے برے ہوتے ہیں اسی لیے وہ لوگ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ عمل کیا کرنا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے۔
چونکہ وہ عمل اتنا خراب ہوتا ہے، اتنے برے عمل کرنے ہوتے ہیں، اتنے گندے کام کرنے پڑتے ہیں، جس سے ایک تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، یعنی شرک اور کفر لیول کے گناہ کرنے پڑتے ہیں۔ اور اسی لیے وہ لوگ سب کو نہیں بتاتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، جس کے انڈر میں عمل کیا جا رہا ہے صرف اس کو معلوم ہوتا ہے، ٹھیک۔ وہ اس لیے جیسے میں نے بتایا کہ اتنے برے برے کام کرنے پڑتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تو ایسے عاملوں سے سختی سے پیش آئیں گے۔ اب عمل کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسلمانوں میں سے تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا ایمان برباد کر چکے ہیں یہ عمل کر کے، اور جن کو لوگ بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جیسے بہت سارے مسجد کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب، مطلب میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے مسجد کے امام، خطیب، مؤذن، اس طرح کے لوگ، پھر بہت سارے مدرسہ کے حافظ، قاری، مفتی، مولانا، عالم، فاضل، شیخ الحدیث، اس طرح کے لوگ، یا مدرسین وغیرہ، یا ایون بہت سارے خانقاہ کے حضرت جی، یا بہت سارے مزار کے، بلکہ زیادہ تر مزار کے خادم اور سجادہ نشین، مجاور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی عام طور پہ عام بھی بہت سارے عام مرد عورت مسلمانوں میں سے وہ لوگ بھی یہ سب عمل کر کے رکھتے ہیں، یعنی جادو سیکھ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سحر یعنی جادو کا نام بدل کر کے عمل کرنا رکھ دیا گیا ہے۔ عمل کیا کیا ہوتے ہیں جیسے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عمل بہت طرح کے ہوتے ہیں، جیسے سفلی عمل ہے، حمزات کا عمل ہے، خبیث کا عمل ہے، خونی خبیث کا عمل ہے، شیطان کا عمل ہے، جنات کا عمل ہے، شیخ صدوں کا عمل ہے، ایسے بہت سارے عمل ہیں۔ ان عمل کو کرنے کے طریقے بھی درجنوں ہیں، ٹھیک۔ تمام کے تمام عمل میں شرک اور کفر پایا جاتا ہے۔ ہر عمل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا عمل کیا جا رہا ہے اس کو راضی کرنا، جیسے جس بھی جن، شیطان، خبیث، شیخ صدو بھی ایک شیطان ہوتا ہے، ڈفرینٹ پلیسز میں اس کو ڈفرینٹ نام سے جانا جاتا ہے، خیر۔ تو تو جس کا بھی عمل کیا جا رہا ہے، جن، شیطان، خبیث، شیخ صدو وغیرہ جس کا بھی، تو اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اور اس میں سمجھیں کہ اس کو جس کا بھی عمل کیا ہے اس کو ایک طرح سے پوجا جاتا ہے، اس کو ایک طرح سے خدا کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور شرک یا کفر یا بڑے گناہ کرنے پڑتے ہیں، اور بھی کچھ گندے کام کرنے پڑتے ہیں، خیر۔ تو عمل ایکچوئل میں یہی ہوتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ جو سفلی عمل ہوتا ہے اس کو بھی کرنے کے کئی طریقے ہیں، جیسے کچھ فیمس طریقے اس کے یہ ہیں کہ سفلی عمل کو کرنے کے لیے آدھی رات میں قبرستان یا شمشان وغیرہ میں جا کر کے، سیمیٹری وغیرہ میں جا کر کے حصار بنا کر کے بیٹھا جاتا ہے، اور وہاں پر جادو کے منتر پڑھنے ہوتے ہیں، اور شیطانی عمل کرنے ہوتے ہیں، میٹھی چیز یا گوشت یعنی میٹ کا چڑھاوا چڑھانا ہوتا ہے، اور چاہے وہ 10 دن کا عمل ہو، 11 دن کا، 15 دن کا، 40 دن کا، جتنا بھی، تو ایسے ریگولر کرنا ہوتا ہے۔ کئی بار وہاں جا کر کے جانور کی بلی بھی دینی ہوتی ہے، جیسے مرغے وغیرہ کی، یا پھر کسی بکرے وغیرہ کی بھی، یہ سب بھی کبھی کبھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ صدوں کے عمل میں جو ایک شیطان ہوتا ہے، تو اس کے عمل میں بھی اس کے نام سے فاتحہ یا قربانی دینا ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ ساری چیزیں، مطلب قربانی تو اللہ کے لیے کرنی ہے، شیطان کے لیے ہم لوگ کریں تو ظاہر ہے کہ ایمان تو ایسے ہی ختم ہو گیا، کفر ہو گیا سیدھا، اور شرک بھی ہو گیا۔ اسی طرح سے خبیث کے عمل میں، چونکہ خبیث ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں، اسی لیے ٹوائلٹ جو جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، چونکہ خبیث ایسی گندی جگہ میں رہتے ہیں، تو اسی لیے جو لوگ خبیث کا عمل کرتے ہیں تو اس کے بھی ترک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے کچھ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب ٹوائلٹ جاتے ہیں، یعنی واش روم جاتے ہیں، اسپیشلی ٹوائلٹ، تو وہاں جب جاتے ہیں تو خبیث کو سلام کہتے ہیں، اور پھر وہاں پر کئی بار قرآن کو پیر میں باندھ کر کے ٹوائلٹ جاتے ہیں، یا پھر قرآن کے پیجز کو ٹوائلٹ پیپر کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور وہاں پہ جادوئی منتر یہ سب پڑھتے ہیں۔ مطلب کتنا بڑا گناہ ہے، اسی سے اندازہ لگا لیں، وہ بندہ تو گیا آخرت میں۔ اسی لیے اللہ نے کہا قرآن میں، کتنی ڈیپ بات اللہ نے کہی، کہ جو بھی سحر کا علم لیتا ہے وہ جانتا آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس سے یہ سمجھ لیں کہ یعنی جتنا بھی عمل پایا تھا سب میں سے بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں، شرک اور کفر لیول کے، ٹھیک۔ اب کامیابی سے جب عمل ہو جاتا ہے تو جو بھی عمل کر رہا تھا، جو بھی مفتی، حافظ، قاری، مولوی، مولانا یا حضرت یا پیر بابا جو بھی کہلاتا ہو، یا عام مرد عورت مسلمانوں میں سے، جب وہ لوگ کامیابی سے عمل کر لیتے ہیں تو جس کا بھی عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ جن، شیطان، خبیث، شیخ صدو جو بھی ہو، وہ اس عامل کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ کسی شکل میں آ جائے، یا پھر آنکھیں بند کر کے عمل کیا تو وہ ظاہر ہو کے بات کرے، یا خواب کے جیسے بھی، لیکن ظاہر ہو کر کے اس کے سامنے وہ اس سے بات چیت کرتا ہے، اور دونوں میں ایک طرح سے معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے پیکٹ ہوتا ہے۔ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ عامل کو گناہ کے کام بیچ میں کرتے رہنے لگاتار، اور بدلے میں وہ اس کے کام میں سپورٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کا غلام بن گیا عامل کا، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دونوں سمجھیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور عامل کو یعنی انسان کو گناہ کے کام کرنے ہوتے ہیں بیچ بیچ میں اس کو راضی کرنے کے لیے، اور جو شیطان ہے، خبیث ہے جو بھی ہے، وہ اس کا سپورٹ کرتا ہے۔ اب عمل کے بعد
عامل جس کو بھی اپنے لیے، جس بھی جن شیطان خبیث کو اپنے لیے ایگری کراتا ہے، اس کا وہ عام لوگوں سے تعارف کراتا ہے، انٹروڈکشن کراتا ہے موکل کے نام سے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں مولوی مولانا پیر بابا حضرت کا موکل ہے. تو موکل کوئی مخلوق نہیں ہوتا ہے، یہ دھوکہ دینے کے لفظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ موکل کا لفظی معنی ہوتا ہے وکیل جس کی وکالت کرتا ہے، ایکچوئل میں اس کو موکل کہتے ہیں. تو یہ لوگ اسی موکل کے ذریعے سے ہی کسی پر جادو بھی کرتے ہیں، جادو کا کارڈ بھی جادو اور ان موکلوں یعنی جنوں شیطانوں خبیثوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور غیب کی باتیں بھی بتانے کی کوششیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غیب کے بارے میں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دے زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی غیب ہی نہیں جانتا ہے، اور اللہ غیب کی کچھ باتیں اپنے انبیاء کو بتا دیا تو انبیاء نے وہ باتیں ہم تک پہنچا دی. تو جو غیب کی باتیں بتائی گئی اتنا ہی، یہ نہیں کہ سارا غیب کل سب کے پاس ہے، ایسا نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے. خیر، تو یہ ان موکلوں کے ذریعے سے، چونکہ جنوں شیطانوں خبیثوں کے اپنے انفارمیشن کے الگ سورسز ہوتے ہیں، جیسے ہم انسانوں کے، جیسے ہم لوگ سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ بادل ابھی کہاں پر پہنچا ہے، تو اسپیڈ کو اندازہ لگا کر کے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد یہ فلاں سٹی میں پہنچ جائے گا، اور دیکھنے سے اس کا نیچر لگ رہا ہے کہ یہ بارش والا بادل ہے، کلاؤڈ ہے، تو بارش ہو سکتا ہے. تو لوگ ویدر فورکاسٹ کرتے ہیں. تو یہ غیب کی بات ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے نا، ایک ذریعے سے پتہ لگا. تو ایون کہیں دور کیمرہ لگا دیا گیا، یا ایون اسپیس میں اتنے سارے ٹیلیسکوپ لگا دیے گئے ہیں، جیمس ویب ہو یا ہبل ہو، کوئی بھی ہو، تو اس سے بھی دور دور کی چیزیں جو ہم لوگ کی نظر میں تو غائب ہے، لیکن ان ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے پتہ چل جاتی ہیں. پر یہ بھی ایک ذریعہ، اس کی بھی ایک حد ہے. اس سے تو کوئی یہ تو نہیں کہہ دے کہ نہیں ہم لوگ کو غیب کا علم ہے، علم غیب ہے، نہیں، یہ تو نہیں کہا جائے گا. یہ تو ایک حد ہے، ایک ذریعے سے کچھ لمیٹیشن، بس اتنے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک، اس میں بھی ایرر بہت سارے رہتے ہیں. بہرحال، تو ویسے ہی ہم لوگوں کے پاس جو اس طرح سے صلاحیت ہے، اسی طرح سے جنوں شیطانوں خبیثوں کے بھی اپنے الگ انفارمیشن کے سورسز ہوتے ہیں. تو ان کو بھی غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے خاص طریقے سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. تو خیر، تو انہی موکل یعنی جنوں شیطانوں خبیثوں کے ذریعے سے ہی یہ لوگ جو عامل ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی پہ جادو بھی کرتے ہیں، جادو کا کارڈ بھی کرتے ہیں حرام طریقے سے، اور غیب کی بات بھی بتاتے ہیں. اب اس سلسلے میں غور کریں، ایسے لوگوں کے لیے ایک اسپیشل لفظ ہے، وہ لفظ ہے کاہن. کاہن جو قرآن و حدیث دونوں میں ہی آیا ہے. کاہن کہتے ہیں جو غیب کی بات بتائیں، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو حرام طریقے سے علاج کرے ان کو بھی کاہن کہتے ہیں. اب اس سلسلے میں سوری، اللہ کے نے فرمایا جو بھی کسی کاہن کے پاس گیا اور ان سے کچھ پوچھا تو 40 دن تک کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے، شاید یہ مسند احمد کی روایت ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں، خیر فیمس حدیث ہے، چیک کر لیں. میں بہت زیادہ کئی بار ریفرنس میں جان بوجھ کر کلیکٹ نہیں کرتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ سب کچھ ایزیلی اویلیبل کر دینے سے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ہے. خود سے بھی تھوڑی محنت کرنی چاہیے کہ ہاں یہ حدیث ہے، اس کو ہم لوگ ذرا سرچ کریں، دیکھیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، پڑھنے کا اور اس کو سرچ کرنے کا اور تحقیق کا جذبہ پیدا ہوگا، تو علم میں اضافہ ہوگا. ساری چیزیں اگر ڈیسک میں لا کر کے رکھ دی جائیں تو لوگوں کو کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. تو خیر، تو بہرحال اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو بھی کسی کاہن کے پاس گیا اور ان سے کچھ پوچھا تو 40 دن تک کی نماز نہیں قبول کرے گا اللہ. یعنی اتنا بڑا گناہ، اللہ اتنا سخت ناراض ہو جائے گا. اب جتنا تہجد پڑھیں، فرض پڑھیں، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. دوسری حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی کسی کاہن کے پاس گیا، ان سے کچھ پوچھا، اور اس نے جو جو باتیں بتائی، ان باتوں کی اس بندے نے تصدیق کر دی کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے کفر کر دیا، یعنی میرے اللہ دین سے اس نے کفر کر دیا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان سے تو کافر ہی ہو جائے گا. اب سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک شخص نے کہا، حالانکہ روایت اور بھی حدیث کی کتابوں میں، ایک شخص نے کہا کہ وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں یہودی کاہن کے پاس جاتی ہوں. مطلب ایک تو یہودی یعنی کافر، اوپر سے کاہن، اس کے پاس جانے سے اللہ کے سختی سے منع کر رہے ہیں. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ جیسے ہاتھ لگاتا ہے میری تکلیف دور ہو جاتی ہے. مطلب دیکھیں فائدہ، زبردست فائدہ، جادو کی طرح فائدہ. مطلب سوچے کہ اس نے ہاتھ لگایا تکلیف دور ہو جائے، یعنی فائدہ تو ہو گیا نا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس لیے چونکہ شیطان کے چھونے سے تم کو تکلیف ہوتی ہے، یہودی کائن ہاتھ لگاتا ہے تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے. یعنی شیطان اپنا ہاتھ اس وقت ہٹا لیتا ہے جب یہودی کائن اپنا ہاتھ لگاتا ہے، تو شیطان اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے. یعنی ان ادر ورڈس یہ سب شیطانی چال ہوتے ہیں انسان کو غلط راستے میں اور ڈالنے کے لیے، فائدہ دکھا دکھا کر کے کہ ہاں یہاں فائدہ ہو گیا، وہاں یہاں فائدہ ہو گیا، لوگ اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جو بات اگر اسی کی چیز اسی کی رہے کہ نہیں فائدہ سے مطلب ہے، ٹھیک ہونے سے مطلب ہے، فلاں میں سحر ہے، سحر کا کاٹ ہونے سے مطلب ہے، فلاں میں جن شیطان حاوی ہے اس کو بھگانے سے مطلب، اس کو دفع کرنے سے مطلب ہے، ہاں اگر یہی بات ہے
یا پھر کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے تو نکاح کرانے سے مقصد ہے، یا پھر فائنینشیل ٹربل ہے، یا ایگزامینیشن میں فیلئر کا سامنا کرنا پڑا، اپیرنٹلی کوئی ریزن نہیں ہے اور لگ رہا ہے کہ نظر لگے، سحر کے معاملات ہیں اور صرف اس کو ہٹائیں کسی بھی ذریعے سے صرف فائدے سے مطلب ہے، تب تو پھر تو ایمان کی خیر منانی چاہیے نا۔ وہ اس لیے چونکہ فائدہ تو حرام چیزوں سے ہی مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے تو ڈاگز اینڈ پگز کھا لیں، بھوک مٹ گئی، فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پر ظاہر ہے کہ یہ تو پھر حرام ہے نا۔ اسی طرح سے کسی کو فائنینشیل ٹربل ہے، مالی تنگی ہے، اور کوئی اس کو جاب وغیرہ نہیں، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کامیابی نہیں مل رہی، اس کو مالی تنگی ہے بہت زیادہ، اب وہ کیا کرتا ہے؟ کسی گھر میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک، اس کو لاکھوں روپے مل جاتے ہیں، فائدہ ہو گیا، مالی تنگی دور ہو گئی، اب وہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ جائز ہو گیا، وہ تو حرام ہو گیا نا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں کسی بھی طرح کی بیماریوں سے متعلق، یا پھر فائنینشیل ٹربل ہو، یا سحر و شیطانی ایشوز ہوں، ظاہر ہے کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اب آزمائش ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ کیوں آزمائش آتی ہے؟ صبر کر کے حلال کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ صبر چھوڑ کر کے حرام ذرائع سے چلے جائیں۔ فائدہ تو آپ کو حرام چیزوں سے ہی مل جائے گا، جیسے فار ایگزامپل کسی میں کوئی جن شیطان خبیث حاوی ہو، اس کو بہت سارے ادر ادر ریلیجن کے بھی، جیسے ہندو دھرم کے ماننے والوں میں بھی بہت سارے تانترک، اگھوری، اس طرح کے لوگ ہیں، اور کرسچنس میں بہت سارے ایسے پاسٹر فادر ہیں، آپ وہاں لے کے چلے جائیں کسی مسلمان کو، وہ تانترک کچھ کچھ کرے گا، اس میں سے شیطان جو سوار ہے وہ بھاگ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تانترک کے پاس جانا جائز ہو گیا، حلال ہو گیا، وہ تو آپ کا ایمان برباد ہو گیا۔ تو اسی لیے علاج کے دو طریقے ہیں، حرام حلال، حلال دونوں ہی، اور حرام علاج بہت زیادہ پھیل چکا ہے، حلال علاج بہت کم لوگ واقف بھی ہیں اور بہت کم لوگ علاج کرنے والے بھی ہیں، خیر وہ بھی تفصیل سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو یہ نہیں دیکھنا ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ فائدہ نقصان، یہ دیکھنا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اوکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادوگروں کی پہچان کیا ہے، کاہنوں کی پہچان کیا ہے، کیسے تب پھر پتہ چلے گا کہ کون صحیح علاج کرنے والا ہے، کس کے پاس جانا ہے یا کس کو بلانا ہے؟ یہ کیسے ہم لوگ پتہ لگائیں؟ کسی کے فور ہیڈ میں تو یہ بات لکھی ہوئی نہیں رہتی ہے کہ نہیں یہ کاہن ہے اس سے نہیں علاج کرو، نہیں یہ جائز علاج کرنے والا ہے اس سے علاج کرو، یا نہیں ہم لوگ کو تو علم نہیں ہے، تو ہم لوگ کیسے پتہ لگائیں کہ جو میرا علاج جو بندہ کر رہا ہے وہ صحیح علاج کر رہا ہے یا پھر وہ غلط علاج کر رہا ہے؟ کس بنیاد پر پتہ لگائیں؟ تو بڑا آسان طریقہ ہے، دیکھیں جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں انہوں نے جو اس کے بارے میں کچھ پہچان بتائی ہیں، آپ کو میں کچھ چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں، چونکہ خود بھی میں، جیسے میں ان سب چیزوں کا علاج کرتا ہوں جائز طریقے سے، 15 ایئرس سے زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا الحمدللہ۔ تو خیر ہزاروں لوگوں کا میں نے علاج کیا اللہ کے فضل و کرم سے، بہت سارے لوگ ہیں جو فیس ٹو فیس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ادر کنٹریز کے ہیں، مطلب میں جہاں رہتا ہوں سے باہر یوروپ، امریکہ، ڈفرینٹ کنٹریز کے، تو ان کا میں آن لائن ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں الحمدللہ، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے بہرحال۔ تو خیر تو یہ کیسے پتہ لگایا جائے جو علاج ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، حرام ہے حلال ہے، علاج کرنے والا صحیح علاج کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہ علاج کرنے والا جادوگر ہے، کاہن ہے، یا صحیح علاج کرنے والا ہے، کیسے پتہ لگایا جائے؟ سمپل ہے، ایمان بچانے کے لیے کیسے پتہ لگایا جائے؟ آپ کسی بھی مولوی، مولانا، پیر، بابا، حضرت کہلاتا ہو یا کچھ بھی کہلاتا ہو، چاہے مسجد میں بیٹھتا ہو، مدرسے میں بیٹھتا ہو، سوری، چاہے وہ مسجد میں بیٹھتا ہو، مدرسے میں بیٹھتا ہو، مزار میں بیٹھتا ہو، گھر میں بیٹھتا ہو، خانقاہ میں بیٹھتا ہو، یا پھر جہاں بھی بیٹھتا ہو، ٹھیک ہے، اس کے سامنے جتنی بھی بھیڑ لگی رہے، یا پھر سوری، یا جتنے لوگ، جو لوگ بھی آپ کو ریفر کر رہے ہوں، وہ لوگ جتنی بھی تعریفیں کریں کہ نہیں ہم لوگ بھی، چونکہ ریفر لوگ کرتے ہیں نا، فلاں کے پاس جائیے، فلاں کے پاس جائیے، یا فلاں جگہ چلے جائیے، تو لوگ جتنا بھی ریفر کریں کہ نہیں ہم لوگ کے ساتھ یہ پریشانی تھی، اس کے پاس ہم لوگ گئے، اس مولوی نے یہ اور یہ کیا تو مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ لوگ بھی ضرور جائیں۔ اس سے آپ کو دھیان ہی نہیں دینا ہے کہ ہاں فلاں کو فائدہ ہو گیا تو اب چلے ہی جانا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو حلال پہ رہنا ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کر کے حلال علاج میں جانا ہے، ٹھیک ہے، حرام میں جائیں گے تو پھر ایمان ختم ہو جائے گا، فائدہ ہو سکتا ہو جائے گا حرام علاج سے، یا ہو سکتا نہیں ہوگا، حالانکہ کئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ابھی ایکسپلین کر دیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن ایمان ختم ہو جائے گا، تو صبر کر کے جائز پہ رہنا ہے، ٹھیک۔ پہچان کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا آپ کہیں بھی جائیں یا کسی کو بلائیں، مولوی، مولانا، پیر، بابا، حضرت جو بھی کہلاتا ہو، اس کے پاس جتنی بھیڑ لگتی ہے جہاں بھی بیٹھتا ہو، وہ اگر پہلے مریض کا اور اس کی ماں کا نام پوچھے یا اس کے فادر کا نام پوچھے، مدر یا فادر کا نام پوچھے، پہلا یہ، دوسرا وہ اگر وہ فوٹوگراف مانگے، ڈیٹ آف برتھ مانگے، اگر یہ سب کرے تو سمجھیے کہ یہ بندہ کاہن ہے، کافر ہے، جادوگر ہے، اب اس سے آپ کو نہ کوئی سوال پوچھنا ہے نہ علاج کرانا ہے۔ اب اگر آپ اس سے علاج کرائیں گے ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے گا، ایمان آپ کا چلا جائے گا، کیونکہ یہ کاہن ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے
ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر انسان ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے، جس کو اردو میں حمزاد اور عربک میں قارین کہتے ہیں۔ وہ شیطان ہم لوگ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کتنے کمرے ہیں، کہاں پر ویل یعنی کنواں ہے، کہاں پر درخت ہم لوگوں نے لگایا، کون سا پلانٹ ہے گھر میں، کب کب ہم لوگ ڈر چکے ہیں، کتنے بزنس ہم لوگوں نے ٹرائی کیا، کب ناکامی ملی، کب کامیابی ملی، کب کب ہم لوگ بیمار پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور کب کون سا بندہ ہم لوگ کے گھر میں آیا تھا، کون سا سامان ہم لوگوں نے کہاں پر رکھ کر کے ہم لوگ بھول چکے ہیں، ٹھیک، یا پھر کون سا سامان ہے کوئی آ کر کے چرا کر کے لے گیا، یا کون سا بندہ گھر کا یا کوئی جانور وغیرہ گھر سے چلا گیا، پتہ نہیں لاپتہ ہو گیا، ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن ہم لوگ کے ساتھ جو ہمزادہ رہتا ہے اس کو معلوم ہو، ٹھیک، اس کو تو یہ ساری چیز پتہ ہوتی ہیں گھر کی، اور جو چیزیں ادھر ادھر چلی گئی اس کے اپنے جو ذرائع انفارمیشن کے ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو ماں یا باپ کا نام مل جاتا ہے فادر اور مدر نیم لینے کے بعد، فادرس اور مدرس نیم لینے کے بعد، یا فوٹوگراف یا ڈیٹ آف برتھ لینے کے بعد، عامل کا جو موکل ہوتا ہے یعنی جن شیطان خبیث جو بھی ہوتا ہے، اس کو آپ کو پھر کھوجنے میں آسانی ہوگی۔ وہ آئے گا آپ کے پاس، آپ کے ہمزاد سے انفارمیشن لے گا اور آ کر کے عامل کو بتا دے گا۔ تب عامل آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ ٹیکنیکل ورڈ یوز کرے گا، وہ کہے گا ہم نے آپ کا فال کھولا یا ہم نے آپ کا استخارہ کیا ہے۔ کچھ لوگ تو کچھ ایسے ٹی وی چینل ہیں جس میں لوگ استخارہ کرتے ہیں، یا کچھ آن لائن استخارہ، یہ کوئی استخارہ کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو خیر وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کا فال کھولا، استخارہ کیا، علم جعفر کا استعمال کیا، علم ابجد کا استعمال کیا، علم نجوم کا استعمال کیا، حساب لگایا، فلاں فلاں عمل کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ آپ پہ فلاں طرح کا سحر ہے، آپ میں بندش کا جادو ہے، آپ میں اولاد میں رکاوٹ کا جادو ہے، آپ میں نکاح میں رکاوٹ کا جادو ہے، آپ میں مال میں رکاوٹ کا جادو ہے، یا پھر آپ میں 3 یا 4 بری چیزیں ہیں، یا آپ کے گھر میں بندش کا معاملہ یعنی گھر باندھنا ہو گیا، گھر میں بندش کا معاملہ کرنا ہوگا، گھر میں بری چیزیں ہیں، آپ کے گھر میں فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، ایک ویل ہے جس میں کسی نے کچھ جادو کر کے ڈال دیا، 3 سال پہلے آپ ڈر گئے تھے، اسی وقت سے کوئی چیز آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ابھی تک 5 بار ٹائیفائڈ لگاتار ہو رہا ہے، قریب 1 سال میں اتنی بار ہو گیا، دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ایک بات آپ کے پاس سے ایک دم صحیح سے بتا دے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یار اس کو کہاں سے پتہ چل گیا، میں نے تو اس کو یہ سب بتایا بھی نہیں کہ میرے گھر میں کنواں بھی ہے، یا پھر میں ڈرا بھی تھا، یا پھر مجھے اتنے بار ٹائیفائڈ ہو گیا، یا مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے تو کچھ نہیں بتایا، یا میرے گھر میں فلاں درخت ہے یا فلاں پلانٹ یہ تو میں نے کچھ نہیں، اس کو کہاں سے پتہ چل گیا۔ تو عام لوگ جن کو علم نہیں ہے مسلمانوں میں سے، ان کو نا پورا بھروسہ ہو جاتا ہے، نہیں یہ لگتا ہے صحیح علاج کریں گے، یہ لگتا ہے پہنچے اللہ والے، ان کو تو سب پتہ، یہ بندہ صحیح، یہ صحیح علاج کرنے والے مل گیا، یہ لگتا ہے۔ یہ بس کس وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، جبکہ وہ اس نے اپنے موکل کو بھیجا اور آپ کے ہمزاد سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیا، تو یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پہچان ہو گئی۔ دوسری پہچان ہے کہ وہ آپ کو دھاگے سے، تھریڈ سے ناپیں گے 3 4 بار، آپ کو یا آپ کے کپڑے کو میزرمنٹ لیں گے یا آپ کے گھر کو، اور اس کے بعد اس کو 3 4 بار ایسے کریں گے، اور اس کے بعد کہ آپ میں وہ دھاگا یعنی جو تھریڈ ہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا، وہ آپ میں پھر بتائیں گے آپ میں یہ ہے وہ ہے ایسے ہے ویسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے چونکہ جو عامل ہے یعنی جو بھی مفتی مولانا حافظ قاری جس نے عمل کر رکھا ہے، جو جادوگر ہے، کاہن ہے، وہ اس کا جو موکل ہے یعنی اس کا جن شیطان خبیث، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آئے تو تم اس کو دھاگے سے ناپنا، دھاگے کو اگر میں چھوٹا کر دوں، فلاں فلاں چیزیں پڑھ کے تو مجھے پکارنا، اس کو دھاگے سے ناپنا، اگر میں دھاگے کو چھوٹا کر دوں سمجھ جانا اس پہ جادو ہے، سحر ہے، میں بڑا کر دوں سمجھ جانا سحر نہیں، کوئی جناتی شیطانی دخل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہچان ہے، وہ آپ سے یعنی مریض سے کہیں کہ آپ اپنا کوئی اتارا ہوا کپڑا لا کے دیجیے، یا پھر گھر کی مٹی لا کے دیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اتارا ہوا کپڑا کیوں مانگتے ہیں، دھویا ہوا کپڑا کیوں نہیں مانگتے ہیں، واش کیا ہوا کپڑا کیوں نہیں؟ چونکہ دھوئے کپڑے میں باڈی کا اسمیل تو نہیں ہوتا ہے، اتارے ہوئے کپڑے میں ہوتا ہے، اور جنوں شیطان و خبیثوں کے سونگھنے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے، تو وہ لوگ کپڑے منگواتے ہیں تاکہ وہ عامل کا جو شیطان خبیث جن جو بھی ہے یعنی موکل ہے، وہ سونگھ کے بتا دے کہ اس میں کوئی معاملہ ہے کہ نہیں۔ کچھ اور ہی پہچان ہے، جیسے وہ سینڈ کا ڈھیر رکھیں گے یعنی ریت، اور اس میں کہیں گے مریض کو کہ وہ اپنا ہاتھ اس میں رکھے، یا کسی بک میں یا کسی پیج میں سے کہیں گے کہ ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد وہ کچھ کچھ پڑھیں گے یعنی اپنے موکل یعنی شیطان کو پکاریں گے شرکیہ منتر کلمات پڑھ کر کے، تو وہ کیا کرے گا، ہاتھ کو اٹھا دے گا مریض کا، تو اس سے وہ اشارہ ہے کہ اس پر سحر ہے، یا پھر وہ ہاتھ کو رائٹ سائڈ میں کر دے گا، تو یہ اشارہ ہے کہ نہیں اس کے ساتھ کوئی جن شیطان خبیث اس طرح کی کوئی چیز ہے، ٹھیک۔ یہ ہو گیا۔ کئی بار وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی پیج میں وہ لوگ ایسے حصار بناتے ہیں، یا پھر کئی بار ناخن میں مطلب انسان یا کبھی چھوٹے بچے کو بلاتے ہیں ان کے ناخنوں میں، یا پھر پیج میں حصار بنا کر کے، کاغذ میں حصار بنا کر کے وہ اس میں تصویر ابھار دیتے ہیں جنوں شیطانوں کی یا پھر سحر کرنے والوں کی۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اس کا جو جن شیطان خبیث یعنی موکل ہے، وہ یہ ساری چیزیں ابھارتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ان کی پہچان، اور بھی کچھ پہچان ہے، یہ کہ یہ مین پہچان ہے۔
تو اس طرح سے جو لوگ بھی شروعات کریں، جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کریں، چاہے مفتی ہو، حافظ قاری ہو، مولوی مولانا، جتنی بھیڑ لگتی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ لوگ کاہن ہیں، کافر ہیں، جادوگر ہیں. ان سے اب آپ کو کوئی سوال نہیں پوچھنا. اگر آپ نے سوال پوچھا 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی. اب اگر آپ ان لوگوں نے جو جو باتیں بتائیں، ساری باتیں ایک دم ہو سکتا ہے صحیح سی بتا دیں گے پاسٹ کی، تو آپ چونکہ اپنے موقع سے ان لوگوں نے آپ کے ہمزاد کے ذریعے سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک دم صحیح سی باتیں بتا دیں گے، یا پھر 50% 80% صحیح بات بتائیں گے. آپ تصدیق کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے سیدھے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے تصدیق کی تو اس کا مطلب اس نے میرے دین سے کفر کیا. اتنا بڑا گناہ ہے. تو ایسے لوگوں سے سیدھے پرہیز کر لینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئی ان کی پہچان. ایک اور ہی پہچان ہے ان کا، علاج بھی ان کی پہچان ہے. وہ علاج کیسے کریں گے؟ جو حرام علاج کرنے والے ہیں وہ آپ کو علاج کے نام پہ آپ کو دیں گے تعویذ، یعنی ایمیولیٹس. تعویذ دیں گے، کچھ تعویذ گلے میں لٹکانے کے لیے، یا پھر آپ کے پلو تکیے کے نیچے دبانے کے لیے، کسی وزنی کی چیز کے نیچے دبانے کے لیے، ایسے دیں گے. کچھ پلیتا بنا کے دیں گے، اس کو جلانا ہوگا. چراغ دیں گے جلا کر کے، اس کے لاء کو دیکھنا ہوگا. پلیتے جو کاغذ کا، اس کو جلا کے اس کے لاء کو دیکھنا ہوتا ہے. یا پھر وہ آپ کو مسٹرڈ دیں گے، سرسوں، اس کو آپ کو ادھر ادھر چھینٹنا ہوگا. یا پھر آپ کو کالی مرچ دیں گے، جس کو گول مرچ بھی لوگ کہتے ہیں. اس کو آپ کو چھینٹنے کے لیے دیں گے یا جلانے کے لیے دیں گے. اس کے علاوہ وہ لوگ زعفران سے کچھ کچھ چیزیں لکھ کر کے آپ کو آئل اینڈ واٹر میں ڈال کر کے دے دیں گے. اس کے علاوہ وہ لوگ آپ کو کچھ نقش بنا کر کے دیں گے، یعنی ایک پوسٹر کی طرح، جس کو آپ کو اپنے وال میں، گھر میں، یا گھر کے چوکھٹ وغیرہ میں آپ کو چپکانا ہے. ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ آپ کو کیل دیں گے. کیل، اس کو آپ کو، یعنی نیلز، اس کو آپ کو گھر کے کونے میں آپ کو ٹھونکنا ہے، یا پھر زمین میں دفن کرنا ہے، یعنی گاڑنا ہے. یا پھر مٹی کے گول سے برتن دیتے ہیں، جس کو آپ کو کہیں لٹکا دینا ہے، پھر گھر میں دفن کر دینا ہے زمین کے نیچے. یا پھر بوٹل میں کچھ کچھ کر کے وہ دے دیتے ہیں، اس کو آپ کو گھر میں کہیں لٹکا دینا ہے، زمین میں دفن کر دینا ہے. یہ سب ان کا علاج ہوتا ہے. اب جو تعویذ ہے اس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں. تعویذ سے ریلیٹڈ تو میرے ایک الگ ویڈیو ہی ہے، وہ میرے یوٹیوب چینل میں اپلوڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. تعویذ کی حقیقت، یہاں پر بھی کچھ تفصیلات بتانا میرا خیال ہے ضروری ہے. تعویذ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں قرآن ہے، پہننے میں کیا دقت ہے؟ تعویذ اگر یہی ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں، پورا کا پورا قرآن ہی موجود ہے. جب پورا قرآن ہی جن شیطان سحر کو بھگا نہیں پا رہا تو چھوٹے کان کو آیتیں لکھ کر لٹکا لیں، اس سے کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں قرآن ہے، اسی کو لے کر کے، چونکہ میں نے بھی ہزاروں لوگوں کا علاج کیا الحمدللہ، اور ہر گلی کوچے میں چونکہ ایسے ہی حرام شرک کے علاج کرنے والے موجود ہیں، چاہے مزار جائیں، کہیں بھی جائیں، وہی تعویذ وغیرہ دے کر کے بھیج دیا جاتا ہے. تو جو لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں عموماً لوگ تعویذ لٹکا کر کے ہی آتے ہیں. تو ابھی تک جس سے میں نے پوچھا کہ جس بھی مفتی، حضرت، پیر، بابا، مولوی، مولانا، خطیب، مؤذن نے آپ کو تعویذ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کو پہن کر کے ٹوائلٹ نہیں جانا؟ آج تک کوئی بھی نہیں کہا کہ نہیں انہوں نے منع کیا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ہے کہ اس میں قرآن ہے، آپ اس کو لے کر کے جا رہے ہیں ٹوائلٹ، تو قرآن کی تو سخت بے حرمتی آپ کر رہے ہیں. ناپاکی کی حالت میں اگر آپ لٹکا رہے ہیں تو بھی بے حرمتی ہے. اب ہم لوگ گناہ کے پتلے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے ہی رہتا ہے. جھوٹ کی، بد چگلی، کوئی بندہ غصے میں گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی بندہ سانگ سن رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے. اگر قرآن لٹکا کر کے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں تو پھر سخت اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے، اور کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یعنی لٹکانے کا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب کچھ دھوکے باز لوگ کہتے ہیں نہیں مجبوری میں لٹکا. مجبوری میں کہاں پر ہے قرآن حدیث میں کہ آپ مجبوری میں قرآن کی بے حرمتی کراتے رہیں؟ کوئی ایک حدیث کوئی بندہ دکھا دے کہ اللہ کے رسول نے خود تعویذ بنا کے لٹکایا. ہم لوگ سب جانتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا، کہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے مسلمانوں کے. تو کیوں نہیں اس سے فائدہ ہو جا رہا؟ الگ سے تعویذ بنا کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا قرآن ہی کام نہیں کر رہا. وہ اس لیے چونکہ اللہ کے رسول دیکھیں، اللہ کے رسول کا عمل دیکھیں. وہ ہر موقع سے دعائیں پڑھتے تھے، قرآن کی آیات و سورہ وغیرہ وہ پڑھتے تھے. آیت الکرسی، فلق و ناس پڑھتے تھے. یعنی فائدہ پڑھنے سے ہوتا ہے، لکھ کے لٹکانے سے نہیں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جب وہ بچے تھے تو اللہ کے رسول بھی ان پر ایک خاص دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ دعا لکھ کے یا اس کا نقش بنا کے گلے میں لٹکا دیا. اللہ کے رسول کا ایسا کوئی عمل نہیں. وہ دعا اس طرح سے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. یہ دعا اللہ کے رسول خود پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو وہ بھی چاہتے تو اللہ کے رسول تعویذ بنا کے لٹکا دیتے، انہوں نے نہیں کیا. تو لٹکانے کا کوئی جواز، تعویذ کو لٹکانے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں. ایون کامن سینس کی بات ہے. کسی کو بیسٹ تعویذ بنانا ہے تو یار پین ڈرائیو میں مکمل قرآن PDF MP3 آپ اپلوڈ کر لیں، کاپی کر لیں، اور پین ڈرائیو کو ہی گلے میں لٹکا لیں. اس سے بیسٹ تو کوئی تعویذ، پورا قرآن ہی آ گیا. تو اسی لیے خیر، باقی تو تفصیلات تعویذ سے ریلیٹڈ آپ دیکھ لیں، جو میری ویڈیو ہے تعویذ کی حقیقت. اور مسند احمد کی روایت ہے جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا، تو یہ تو سخت حرام ہے. اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تھا تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا. ایکچوئل میں اللہ نے پریکٹیکلی اس واقعے میں ہم لوگوں کو سکھایا ہے حلال علاج کیسے کرنا ہے. اور یہ سحر کسی پر بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی: نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، صبح شام کے اذکار کرتا ہوں، اور وغیرہ، میں آیت الکرسی، فلق و ناس، تمام چیزیں پابندی سے پڑھتا ہوں، مجھ میں کہاں سے سحر ہو جائے گا؟
طہارت کا بھی خیال کر مجھ میں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں جواب دے دیکھیں آپ کا جو بھی عمل ہے کیا اللہ کے رسول سے بہتر ہے؟ نعوذ باللہ. جب ان پر سحر کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر ہم لوگ کیا ہیں؟ کسی پر بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی آزمائش ہے. پھر اللہ نے علاج بھی سکھا دیا. اللہ نے کیا کیا؟ جبریل علیہ السلام کو بھیجا. کیا دے کر کے بھیجا؟ تعویذ پر نقش دے کر کے بھیجا؟ نہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قرآن کی صورتیں. اور جبریل امین بھی جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کیا کیا؟ اس سے کوئی تعویذ پلیتا نقش بنایا یا زعفران سے لکھ کر کے آئل اینڈ واٹر میں ڈالا، پانی یا تیل میں ڈالا؟ نہیں، انہوں نے بھی تلاوت کر کے علاج کیا. تو جو جائز علاج اللہ نے پریکٹیکلی سکھا دیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کروا کہ وہ بھی جبریل امین کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر کے کرنا ہے. ٹھیک. اس میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اگر کسی میں سحر کا اثر ہو گیا اب وہ خود پڑھے تو اس کو اتنا اسے بینیفٹ نہیں ملتا ہے. ایسا نہیں کہ بینیفٹ نہیں ملتا ہے، ملتا ہے، لیکن زیادہ تر بہت سارے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور بندہ اس پر رقیہ، عربک میں دم کو رقیہ کہتے ہیں، کوئی اور بندہ اس پر رقیہ کرتا ہے یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اور اس سے لوگ دلیل لیتے ہیں. وہ اس لیے چونکہ اللہ کے رسول پر بھی سحر ہوا تھا تو وہ نماز قرآن وہ سب پڑھ رہے تھے. ایسا نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، سب پڑھ رہے تھے، پر سحر نہیں جا رہا تھا. اور جبریل امین نے ان پر پڑھا، خاص طریقے سے علاج کیا، تب اللہ نے شفا دی. تو کچھ علماء کی یہ رائے ہے، اللہ نوز بیسٹ. تو خیر، تو بہرحال تو یہ تو جائز علاج پتہ چل گیا کیسے ہوتا ہے. تو یہ جو تعویذ کی حقیقت ہے یہی ہے. اب تعویذ لوگ دیتے کیا ہے نا، وہ ایکچوئل میں کیا کرتے ہیں، تعویذ کے ساتھ دو معاملہ رہتا ہے. تعویذ کے ساتھ ایک تو اس میں جادو رہتا ہے. اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اگر کھولنا ہو تو پہلے اپنے اوپر دم کر لیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق و ناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں میں پھونکیں اور ہاتھ تک پوری باڈی میں پھیلیں، تبھی تعویذ کھولنا ہے. ایسے نہیں کھولنا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے. تعویذ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تعویذ میں دیکھیں، یا کوئی جو مولوی لوگ نقش وغیرہ دیتے ہیں اس میں دیکھیں الگ الگ باکس میں یا سرکل میں یا ایسے کراس بنا کر کے اس میں نمبرز لکھے ہوتے ہیں، حروف لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹرز لکھے ہوتے ہیں عربک میں یا اردو میں. یہ رہتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نمبر وغیرہ یہ جادو کا معاملہ ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ نا بلیک میجک کا کچھ نہیں. اردو میں اس کو کچھ لوگ طلسم میں کہتے ہیں، پر اس کا ایکچوئل اوریجن ہے یہودیوں کا ایک خطرناک جادو ہے جس کو قبالہ کہتے ہیں. اسی کا ایک حصہ ہے کیمیا. کیمیا میں ویلیو مانا گیا، جیسے فار ایگزامپل الف کا 1، با کا 2، تا کا 3، ایسے کر کے نمبرز بیٹھائے جاتے ہیں. تو جس پر جادو ہے تو اس میں موجود جادو کا کاٹ کرنے کے لیے تعویذ میں ایسے نمبرز وغیرہ بیٹھا کر کے جادو کیا جاتا ہے. یعنی اس کے کاٹ جادو سے کیا جاتا ہے. اب جادو قرآن کے مطابق شیطانی علم ہے، شیطان ہم لوگ کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ بھی قرآن میں ہے. تو اس والے علاج سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو تھوڑی بہت بینیفٹ، آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو بھی گیا، اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کسی پہ کسی نے سحر کر کے، میجک آف ڈیزیز یعنی سحر امراض کیا گیا، بیمار کرنے کا سحر. اب اس کو کئی طرح کی بیماریاں ہو رہی ہے، اس کو سر میں درد ہوتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اس کو، پھر اس کے بعد اس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو بیک پین بھی ہونے لگا ہے سب سحر کی وجہ سے. شوگر لیول کبھی اپ ڈاؤن ہونے لگا، یہ بھی سحر کی وجہ سے. اتنی ساری پریشانیاں ہو رہی ہے اس پر کسی نے سحر امراض یعنی میجک آف ڈیزیز کیا. اب تعویذ میں جادو کر کے دیا گیا اس کے کاٹ کے لیے. اب ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ریلیف مل جائے یا ایک آدھ دو چیزیں ختم ہو جائیں، باقی پرابلم ایز اٹ از. لیکن سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا؟ گھر میں کوئی اور شخص سخت بیمار پڑنا شروع ہو جائے گا، یا کسی کے کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، بزنس میں ڈاؤن فال آنا شروع ہو جائے گا، مالی تنگی شروع ہو جائے گی، برکت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، یا پھر کسی کا مسکیریج ہو گیا گھر میں، یا پھر کسی کے نکاح میں رکاوٹیں. مطلب یہ سب دو تین الگ سائیڈ افیکٹ ہونے لگتے ہیں. اب دقت کیا ہے نا کہ یہ پتہ تو نہیں چلتا نا کہ نہیں تعویذ کی وجہ سے یہ سائیڈ افیکٹ ہے. عام لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سب مصیبتیں بھی ویسے ہی آ رہی ہیں. یہ ہوتا ہے ایک سائیڈ افیکٹ. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو کیل اور نقش اور تعویذ اور پلیتے وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی بار وہ لوگ جو لوگ دیتے ہیں یعنی جادوگر لوگ، کاہن لوگ، چاہے مفتی، مولانا، حافظ، قاری کوئی بھی ہوں، وہ لوگ جب دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ابھی ان لوگوں کی پہچان، تو خیر جو لوگ بھی تعویذ دیتے ہیں تو تعویذ کے ساتھ کئی بار وہ لوگ اپنے موکلوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اپنے جنوں شیطانوں خبیثوں کو. اب جو تعویذ وغیرہ میں جو شیطان یا پھر کیل وغیرہ کے ذریعے سے جس کو بھیجا گیا یا پلیتا وغیرہ کے ذریعے سے، تو وہ جو شیطان ہے آپ میں موجود سحر کے ساتھ بھی جنوں شیطان و خبیثوں کو پیچھے لگایا جاتا ہے. تو خیر آپ میں موجود شیطان کو وہ کہے گا، جو تعویذ وغیرہ والا شیطان ہے، کہ مجھے بھیجا گیا تم اس کو پریشان نہیں کرو. اب پریشان کرنے میں زیادہ طاقتور ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر 80% معاملات میں دونوں میں کمپرومائز ہو جاتا ہے. کمپرومائز یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تنگ کرنے والے شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں کچھ دن چھوڑ دوں گا، کچھ دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 2 مہینہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پریشانی پھر شروع. یا پھر جو پریشان کرنے شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں اس کی 2-3 پریشانی چھوڑ دیتا ہوں لیکن باقی پریشانی ایز اٹ از رہیں گی. تو آپ کو لگے ہاں تھوڑی مجھے راحت تو مل گئی ہے، لیکن چونکہ دونوں میں معاہدہ ہوا ہے، کمپرومائز ہوا، تو پھر وہ پریشان کر کے کہے گا اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ میں اس کی فلاں بہن کو قبضہ کروں، اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا، یا پھر ان کا پورا بزنس میں ڈاؤن فال لا دوں گا، یا پھر اس کا جو فلاں بیٹا ہے اس کو میں کنسنٹریشن ختم کر دوں گا، پڑھائی نہیں کر پائے گا ڈھنگ سے. یہ 2-3 الگ مشن لے گا. آپ کا ایک آدھ پرابلم ہلکا سالو ہو جائے گا، کچھ دن کے لیے دب جائے گا، پر اس طرح کے شرکیہ عالم میں پھنسنے کے بعد 80% معاملات میں لوگ پھر دلدل میں پھنس جاتے ہیں، مصیبتوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں.
تو یہ ہوتا ہے انجام ان حرام علاج کا، ایک تو ایمان ختم ہو گیا اور آپ مزید مصیبت میں پھنستے جا رہے ہیں۔ حرام علاج کرنے والے کی میں نے پہچان ہی بتا دی، شارٹ میں ریپیٹ کر دوں کہ وہ جو لوگ بھی حرام علاج کرتے ہیں، جو کاہن ہیں جن کے پاس جانے سے اگر آپ نے کچھ پوچھا تو 40 دن نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، جو اس نے باتیں بتائیں آپ نے تصدیق کی تو پھر آپ نے کفر کر دیا، آپ کافر ہو گئے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ ماں یا باپ کا نام پوچھیں گے، فوٹوگراف مانگیں گے، ڈیٹ آف برتھ پوچھیں گے، اتارا ہوا کپڑا مانگیں گے، آپ کو تھریڈ یعنی دھاگے سے ناپیں گے، یعنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ تو ان کے پاس آپ گئے تو پھر آپ کو اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا ہے، ان سے کوئی علاج نہیں کرانے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، بھلے ان کے علاج سے یا ان کی مدد سے آپ کو فائدہ مل بھی جائے تو بھی نہیں، حرام ذریعے سے فائدہ ملے گا، ایمان آپ کا ختم ہو جائے گا، چونکہ آزمائش اگر آپ خدا نخواستہ کسی آزمائش میں ہے تو حلال پہ رہیں، صبر کریں، حرام پہ نہیں جائیں، اوکے۔ بلکہ ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر حلال علاج اویلیبل نہیں ہے تو میں ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگوں گا، لیکن اپنا ایمان نہیں برباد کروں گا۔ یہ نہیں کہ میں شرک کر کے فائدہ اٹھا لوں، بلکہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی آتے ہیں میرے پاس جو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے مرنا پسند ہے، پر شرکی علاج یا تعویذ وغیرہ لٹکانا مجھے پسند نہیں ہے۔ خیر، تو یہ باتیں ایکسپلین کر دی گئی، اور اس کے علاوہ اب جو سحر ہے وہ سحر بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، جیسے قرآن میں نے کہا کہ سحر کا ذکر ہے، تو جو لوگ اس پہ بلیف نہیں کرتے ہیں تو ان کو ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میں ان سب چیزوں پہ بلیف نہیں کرتا ہوں، تو وہ اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحر کئی طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے سحر امراض، بیماری کا سحر، میجک آف ڈیزیز، وہ کسی بھی طرح کی بیماری ڈیولپ کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، جیسے بی پی ہائی لو کرنا، شوگر لیول گھٹانا بڑھانا، یا پھر تھائرائڈ کریٹ کرنا، مائگرین کا مرض دینا، سیلف کو کینسرس بنا دینا، کینسر کا مرض دینا، یا کوئی بھی سائیکولوجیکل بیماری، چاہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہو، شیزوفرینیا ہو، یا پھر کسی کو اور بھی کوئی بیماری ایپیلیپسی وغیرہ ہو، یا پھر ہارٹ ڈیزیز ہو، یا ایون گال بلیڈر اسٹون، یا پھر کڈنی اسٹون، یہ تمام طرح کی مطلب جتنی بھی طرح کی سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز ہوتی ہیں وہ سب کے سب سحر کے ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری بیماریاں سحر سے ہوتی ہیں، یہ غلط فہمی نہ پال لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بار کاؤز سحر بھی ہوتا ہے، بلیک میجک بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی پہ میجک اور ڈیزیز کر دے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا، اس کو مزید سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آدم اسلام کا پتلا بنایا گیا تھا تو جب ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی پتلے میں، تو ابلیس جو کہ پہلے سے کافی چڑا ہوا تھا وہ آیا تھا اس پتلے کے پاس، میں شارٹ میں حدیث بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اس پتلے کے منہ سے داخل ہوا اور پوری باڈی کا چکر لگایا، باہر نکلا اور پیٹ والے حصے کو، اسٹمک والے حصے کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ اچھا یہ اس طرح سے بنا ہے، اگر اس کو میں نے ظاہر کیا تو پھر اس کو تھاما نہیں جا سکتا ہے۔ پھر اس کو معلوم تھا کہ اگر جنت میں فلاں درخت جس کے پاس اللہ نے جانے سے منع کیا، اگر میں اس کو وہاں تک پہنچا دوں اور یہ آدم علیہ السلام وہاں سے استفادہ کر لیں تو جو چیز ہے وہ ظاہر ہو جائے گی جنت میں، جس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ اپنے مطلب پتے سے اپنے جسم کو ڈھکنا شروع کر دیا، آدم اور حوا علیہ السلام نے، ایڈم اینڈ ایو علیہ السلام نے۔ خیر، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ابلیس ہے اس کو ہیومن اناٹومی کا اچھے سے علم ہے، اس کو معلوم جسمانی بناوٹ کیسی ہے، وہ باڈی میں داخل بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی جو ذریت ہے، اس کے جو فالوور شیطان ہیں، خبیث ہیں، یہ لوگ بھی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اب جسم میں داخل ہو کر کے ان کو معلوم ہے کہ کس پروسیس کو کیسے کرنا ہے کہ کڈنی اسٹون کا جو وہ ہو جائے، شوگر لیول ہائی لو کیسے کرنا ہے، بی پی کو کیسے گھٹانا بڑھانا ہے، یہ سب ان کو معلوم ہوتا ہے، سیلز کو کینسرس کرنا ہے اس کی وہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ کسی کو بھی مرض ڈیولپ کرتے ہیں تو اسی طرح سے۔ خیر، اور جیسے ایک آدھ دو میں اگزامپل دوں، جیسے بہت بار میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، جیسے خاتون کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کی لوور باڈی کام ہی نہیں کر رہی ہے، ینگ خاتون ہے، ڈاکٹرس نے چیک کیا، تمام ٹیسٹ رپورٹس نارمل، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ جب میں نے ان کا قرآنک ٹریٹمنٹ شروع کیا، اس میں ایک خبیث سوار ہو گیا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس کے کمر کے پاس ایک نس میں دبا رکھا ہوں، اسی وجہ سے یہ چل پھر نہیں پا رہی ہے۔ تو پھر میں نے قرآن کی تلاوت کیا، اس کو تھوڑا سا مزید ٹارچر بھی کیا، تو پھر اس کے بعد وہ جانے کو تیار ہو گیا اور وہ ہٹ گیا، اور اللہ کی مدد سے آف کورس میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ ہی شفا دینے والی ذات ہے اللہ ہی کی، تو خیر وہ خبیث نکل گیا، وہ خاتون سے چلنا پھرنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک ایگزامپل دیا، ویسے تو بے شمار ایگزامپل بھرے پڑے ہیں، تو خیر، تو اس طرح سے میجک آف ڈیزیز میں وہ لوگ افیکٹ ڈالتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، ایک سحر ہوتا ہے سحر تفریق، یعنی میجک آف سپریشن، یعنی فیملی ممبرس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں، یا وائف ہسبینڈ میں تفرقہ ڈال کے ڈیورس کرانے کے لیے، تو اس میں یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے جھگڑے شروع، اچھی بات ہی بری لگنے لگتی ہے، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ کئی بار وائف ہسبینڈ کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں، اور کئی بار ٹچ بھی کریں ایک دوسرے کو تو نفرت محسوس ہو، یہ
کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی کسی پہ میجک آف بلاکیج کر دیا، یعنی سحر بندش رکاوٹ کا، چاہے وہ بزنس میں، جاب میں، کیریئر میں، ایجوکیشن میں، نکاح میں، اولاد میں، کسی بھی چیز میں، تو اس سے ریلیٹڈ رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے نکاح میں رکاوٹ کے سحر میں یہ ہوتا ہے کہ اپیرنٹلی کوئی ریزن نہیں، ظاہری طور پہ ایسی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رشتہ لگ لگ کے بار بار ٹوٹ جا رہا ہے، بار بار ٹوٹ جا رہا ہے، ظاہری کوئی ریزن نہیں ہے، بات سمجھ ہی نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. اسی طرح سے اولاد میں رکاوٹ میں، یعنی پریگننسی میں رکاوٹ میں کیا ہوتا ہے، یا تو تمام رپورٹس وائف ہسبینڈ کے صحیح ہیں لیکن پریگننسی ہی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر بعد میں مس کیریج ہو جا رہا ہے، یا پھر ڈیلیوری کے بعد کوئی کمپلیکیشن آ جا رہا ہے، یہ سب ہوتا ہے. تو اس طرح سے اور بھی سحر سے بہت ساری پریشانی ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. جیسے سحر محبت کسی کو کہیں مائل کرنے کے لیے، یعنی میجک آف لو. جیسے بہت بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ہیں بیٹے کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جادو کروا دیتی ہیں ان پر، تو بیٹا صرف اس کی بات سنتا ہے اور وائف سے اس کو دوری آنا شروع ہو جاتی ہے. یا پھر بہت ساری خواتین اپنے ہسبینڈ پہ سحر کر دیتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اس کا غلام ٹائپ ہو جاتا ہے اور اپنے فیملی ممبرس کو پہچانتا نہیں ہے. بہت ساری سسٹرس ایسا کرتی ہیں، اپنے بھائی پہ جادو کر دیتی ہیں تاکہ وہ اس کی بات سنیں، تو وہ وائف سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی سسٹر کا غلام ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہو گیا. اور بھی مطلب یہ فیمس ہوتے ہیں اس طرح کے جادو. اور بھی سحر محبت سے اور بھی بہت طرح کے سحر کیے جاتے ہیں. تو خیر، یہ تو میں نے شارٹ میں بتا دیا کس کس طرح کا سحر ہوتا ہے. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہچان کے لیے تو میرا ایک الگ ویڈیو ہی ہے کہ جادو سحر وغیرہ کی پہچان آسانی کے ساتھ کیسے کریں، وہ آپ میرے یوٹیوب چینل میں دیکھ لیں. شارٹ میں بتا دوں، کچھ سمپل پہچان ہے جس کو بھی، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، اچھے خواب اللہ کی طرف سے، برے خواب شیطان کی طرف سے. تو خواب کسی کو بھی سائیکولوجیکلی کامن سینس کی بات ہے، ایک ہی طرح کے خواب اگر ریپیٹیڈلی آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، سمجھ جائیں کہ اس کے ساتھ کچھ پرابلم ہے. جیسے فار ایگزامپل، اس کا میں ایکسپلینشن نہیں دوں گا، بس میں ایسے بتا دوں گا. جیسے کسی کو بھی سانپ یعنی اسنیکس کا خواب اکثر آئے، یا جانور یعنی 2-3 بار سے زیادہ کوئی بھی خواب آئے، تو سمجھ لیں جو بھی میں بتا رہا ہوں، سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. جیسے سانپ یا کوئی بھی جانور کا خواب، یا پھر دوسرا گوشت یا خون کا، میٹ یا بلڈ کا خواب، یا پھر تیسرا پانی کا خواب، جیسے ندی، تالاب، کنواں، بارش، مچھلیاں، ایسا کچھ بھی. چوتھا گندگی کا خواب، جیسے ٹوائلٹ، یورین، گاربیج، نالی کوڑا کچرا، ٹوائلٹ، ایسا کچھ بھی خواب میں آئے. یا پھر قبرستان، یعنی پانچواں قبرستان، میت یا مردے وغیرہ کے خواب، یا زندہ کو مرتے ہوئے خواب میں دیکھ رہے ہوں. نمبر 6، اونچائی سے گرنے کا خواب، اڑنے کا خواب یا اونچی جگہ کے خواب، اس طرح کے. یا پھر خواب نمبر 7، آپ ایسے خواب دیکھ رہے ہیں جیسے خواب میں آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے، بالکل اندھیرا ہے، بہت دشواری ہو رہی ہے راستے میں، یہ. یا پھر شادی کے خواب، خود کی یا کسی کی بھی شادی کے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، شادی ہونے جا رہی ہے، ایسا کوئی بھی خواب. اس کے علاوہ ایسے خواب جیسے خواب میں کوئی کچھ غلط کر رہا ہو، اکثر جیسے سیکشل ڈریمز کہہ لیں، الگ الگ چہرے میں یا اس کا چہرہ ظاہر نہیں ہو. تو اگر اس طرح کے اور بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، یا اور بھی کوئی بھی ایسا خواب جو کہ بار بار آتا ہو، تو اگر اس طرح کے خواب کسی کو بھی آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ ہے پرابلم. یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب کہ ایسے خواب آ رہے ہیں تو مطلب شیطانی معاملہ؟ وہ اس لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچھے خواب اللہ کی طرف سے، برے خواب شیطان کی طرف سے. یعنی شیطانوں کی طرف سے خواب ہوتے ہیں، شیطانی افیکٹس ہوں گے تو خواب ہوں گے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ شیطانوں نے سلمان اسلام کے دور میں لوگوں کو سحر قلم سکھایا، سحر قلم بھی شیطانی. تو اسی لیے خواب سمجھنے ایک بہترین انڈیکیشن ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہے. اور ہاں، جیسے میں نے شاید اور ہاں، کچھ فزیکل سمٹمز بھی ہوتے ہیں، جیسے جن کو بھی سر میں درد یا بھاری پن ہو تو ان کو یہ فزیکل سمٹم ہے. جن کو بھی سحر و شیطانی معاملات ہو تو سر میں درد یا بھاری پن یہ رہتا ہے، شولڈرز میں بھاری پن، یا کئی بار پوری باڈی میں بھاری پن لگتا ہے. اور اگر کسی کو جادو سحر والی چیزیں کھلا پلا دی گئی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹ، سینے، گلے میں، چیسٹ، اسٹامک یا تھروٹ میں جلن، درد، بھاری پن، یہ سب محسوس ہوتا ہے. اور اگر رپورٹس نارمل آ رہے ہیں تب تو سمجھ جائیں کہ زیادہ چانس یہ ہے کہ کسی نے سحر کھلا دیا، جادو والی چیزیں کھلا پلا دی گئی. اور کئی بار لگے گا گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، کچھ اٹکا ہوا ہے. اور کئی بار جیسے پیٹ اکثر خراب ہوگا، یا کانسٹیپیشن کی شکایت ہوگی، میڈیسن سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، یا کئی بار وامٹنگ ٹینڈنسی بھی نہیں رہے گی، یہ سب ہوتا ہے. اور کئی بار کیا ہوگا اس سحر و شیطانی معاملات میں، جیسے چل پھر رہے ہیں تو لگے گا جیسے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے، کوئی بغل سے گزر گیا، کوئی سایہ پار ہو گیا، ایسا. اور جس گھر میں رہ رہے ہیں تو اس میں لگے گا چھت پہ کوئی چیز دوڑ رہی ہے، آہٹ آئے گی، آہٹ سنائی دے گی دوڑنے کی. یا پھر اس روم میں ہم لوگ ہیں تو لگے گا بغل والے روم میں کوئی بندہ چل رہا ہے، چیزوں کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں. گھر میں سکون محسوس نہیں ہوگا، باہر زیادہ سکون محسوس ہوگا، گھر میں ڈر، گھبراہٹ جیسا فیل ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو ضروری نہیں کہ جو سمٹمز بتایا گیا ابھی سارے ہی سمٹمز پائے جائیں گے تبھی، ان میں سے ایک دو بھی کسی میں تو سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ کوئی بری چیز ہو سکتی ہے. خیر، تو یہ تو شارٹ میں نے سمٹمز بتا دیا. ان سب کا ڈیٹیل تو مجھ سے رابطہ کر کے بھی لے سکتے ہیں، اور باقی جو یوٹیوب چینل میں کچھ ویڈیوز ہیں اس کو دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا. تو خیر، تو اس طرح کے سحر ہوتے ہیں اور یہ پہچان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ جائز علاج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ سے نا خواب اور جسمانی کیفیت پوچھیں گے. یہ سب نہیں پوچھیں گے کہ آپ اپنی تصویر دیں، آپ اپنے مدر یا فادر کریں، یہ سب وہ نہیں کریں گے.
جائز علاج کرنے کی میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں. وہ کیا کریں گے؟ یہی جو ظاہری چیزیں آپ سے پوچھیں گے، وہ کیا کیا خواب آتے ہیں، جسمانی کیفیت پوچھیں گے یا کس طرح کی آپ کے ساتھ پریشانی ہے، یہ ظاہری چیز. اس کے بعد پھر وہ آپ کا علاج کیسے کریں گے؟ آپ کے سامنے وہ اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کریں گے، جو آپ کو خود سنائی دے گا کہ یہ بندہ قرآن اور وہ دعائیں پڑھ رہا ہے جو اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہیں. چاہے وہ 15 منٹس کا سیشن ہو، آدھے گھنٹے کا سیشن ہو، 1 آور کا سیشن ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھے گا، چاہے آپ کے سامنے یا کال پہ. جیسے بہت سارے لوگ جو دور پر ہیں میرے پیشنٹس ہیں، ان کا میں کال پہ ہی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، آن لائن ٹریٹمنٹ. الحمدللہ اس میں بھی شفا ہے، مل جاتی ہے اللہ کی مدد سے. تو ایکچوئل میں وہ جو جائز علاج ہیں وہ لوگ ایسے علاج کریں گے، آپ کو کوئی تعویذ پریتا نقش نہیں دیں گے، وہ آپ کا ڈائریکٹ ایسے علاج کریں گے. تو اس طرح سے کوئی علاج کرے تو صحیح علاج کر رہا ہے. ہاں اگر کوئی بندہ دھیمی آواز میں کچھ پڑھا، اس نے آئل اینڈ واٹر میں پانی تیل میں اس نے پھونک کر کے آپ کو دے دیا، آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کیا پڑھا، تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہتے نہیں تعویذ، چونکہ مجھے معلوم ہے میں نہیں پہنتا ہوں. تو جو مولوی صاحب کے پاس ہم لوگ گئے تھے، وہ تعویذ دے رہے تھے، میں نے منع کیا، میں نے کہا کہ آپ صرف کچھ پھونک کر کے پانی میں دم کر کے دے دیں، پانی اور آئل میں. تو وہ بس دم کر کے انہوں نے دے دیا. اب پرابلم کیا ہے نا، تعویذ دینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، 99% جادوگر ہوتے ہیں. چونکہ تعویذ میں کوئی قرآن وغیرہ کی آیت تو کبھی کبھی دھوکے دینے کے لیے ڈال دیا، پر زیادہ تو اس میں جادو ہی ہوتا ہے. تو تعویذ دینے والے 99% جادوگر ہوتے ہیں. 1% میں نے ان کو الگ رکھا ہے، جو لوگ کوئی عمل کر کے نہیں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ایسی کئی کتابیں آتی ہیں جس میں الگ الگ نقش بنے ہوتے ہیں، اسے کاپی کر کے بس تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں. وہ مطلب ایک طرح سے مکمل ہی فراڈ ہوتے ہیں. وہ بھی حرام علاج ہے لیکن وہ فراڈ بھی ہیں، یعنی انہوں نے کوئی عمل بھی نہیں رکھا، شرک یا کفری عمل بھی نہیں کر رکھا. وہ 1% ہے. باقی 99% وہ لوگ حرام علاج کرنے والے لوگ ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، جو لوگ تعویذ دیتے ہیں. تو ویسے لوگوں سے بچنا ہے. تو خیر، تو بہرحال تو میں یہ بات کہہ رہا تھا تعویذ سے ریلیٹڈ کہ جو اس طرح کے نمبرز وغیرہ، تو ان سب چیزوں سے بہرحال پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، آپ ان سے پانی میں اگر آپ کہیں دم کر کے دے دیں، جب ایسا بندہ ہے جو تعویذ ہے تو خود جادوگر ہے، تو ہو سکتا ہے پانی میں بھی وہ جادوئی والے منتر پڑھ کے پھونک کے دے دے گا. تو آپ کیسے یقین، ایسے کے پاس تو جانا ہی نہیں آپ کو نا، جس کا خود کا ایمان کا ٹھکانہ ہی نہیں، اس کے پاس آپ جا رہے ہیں کہ وہ بندہ پڑھ کے پھونک کے دے. اس سے بہتر تو آپ خود پڑھ دیں. بیسک تو سبھی لوگ جانتے ہیں نا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، چاروں قل، اتنا بیسک تو سبھی لوگ جانتے ہیں. قرآن سے ہی اگر وہ قرآن پڑھے تو قرآن سے ہی پڑھے گا، کچھ اور تو نہیں کوئی الگ سے کتاب نازل ہوئی ہے. تو ایسے جو لوگ حرام طریقے سے علاج کریں، اس سے آپ کو دم کرا کے پانی اور آئل بھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی مسلمان ہیں، جب ان کو حدیث ہی بتا دی جاتی ہے کہ دیکھیں مصعب احمد کی روایت ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، وہ لوگ آگے سے یہ کہتے نہیں یہ تعویذ میں نے لٹکایا تو اس سے فائدہ ہو گیا، یہ تو فلاں مولانا صاحب کا تعویذ ہے، یا یہ فلاں حضرت جی کا تعویذ ہے، یا پھر یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، ان کا دیا ہوا تعویذ ہے. میں کہتا ہوں آپ عجیب بات کرتے ہیں. ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، اور آپ کے کون پیر بابا بڑے بزرگ ہیں آپ کو تعویذ دے رہے ہیں، آپ کن کی بات مانیں گے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول کی، کون زیادہ بڑے ہیں؟ اللہ کے رسول بڑے ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو پھر یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو پھر کچھ ایسے بھی ایمان کے کمزور لوگ ہیں، ان کے فیشیل ایکسپریشن سے بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو وہ لوگ تعویذ ہٹاتے ہیں کراہیت کے ساتھ، حدیثیں سننے کے بعد بھی ان کو ایمان تعویذ پہ ہی رہتا ہے. اتنے کمزور ایمان والے بھی مسلمان ہیں کہ بس اللہ کی ہی پناہ، اللہ بس لوگوں کو ہدایت دے دے. ورنہ ایمان تو یہ ہونا چاہیے میری جان چلی جائے نو پرابلم، پر مجھے شرکیہ علاج نہیں کرانا ہے، یہ جذبہ اور ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ یہی صبر اور آزمائش میں ڈالتا ہے. خیر، مطلب بہرحال، اور یہ تو پہچان وغیرہ تمام باتیں بتا دی گئی. حلال علاج کرنے والے کو بھی پہچان بتا دی گئی. اٹس سو سمپل، وہ قرآن کی تلاوت کر کے علاج کریں گے، اونچی آواز سے آپ خود سنیں گے. اب ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے، اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ بھی وضاحت کر دیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پیسہ لیتے ہیں، یعنی فیس لیتے ہیں یا اجرت لیتے ہیں، مطلب وہ لوگ صحیح علاج نہیں کرتے ہیں. دوسری غلط فہمی، جو لوگ فیس لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تو ان کا اثر نہیں آئے گا، تاثیر نہیں آئے گا، ایفیکٹ نہیں ہوگا ان کے دم سے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس وجہ سے بھی لوگ حرام علاج کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں. چونکہ کئی لوگ جو شیطان کو راضی کر چکے ہیں عمل کے سبب، تو ان کو یہ شیطانی عمل کرتے رہنا پڑتا ہے صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، ورنہ راضی نہیں کریں تو وہ لوگ ان عاملوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، وہ جن شیطان. تو اس طرح سے وہ لوگ فری میں بھی علاج کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو لگتا ہے انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا مطلب یہ بندہ صحیح علاج کرتا ہے. تو یہاں پر اس غلط فہمی کا جواب کہاں سے ملے گا؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے. 3 صحابی، طویل حدیث سے میں مختصر کر کے بتاؤں گا. 3 صحابی سفر پہ نکلے، ایک قبیلے سے گزر ہوا، وہاں کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، تو آپ میں سے کوئی رقیہ یعنی دم کرنا جانتا ہے؟ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ دیا اور وہ سیریس ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ پر غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ زہریلے جانور نے کاٹا تھا، کوئی سحر، نظر بد یا شیطانی معاملہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے نارمل بیماریوں میں بھی، نارمل پریشانیوں میں بھی قرآن ایک ٹریٹمنٹ سے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو خیر، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو زہریلے جانور نے کاٹا تو آپ میں سے کوئی دم کر دے گا، رقیہ کر دے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں کر دوں گا، لیکن بدلے میں بکریوں کا پورا ریوڑ لوں گا۔ اب سمجھ لیں کہ ایک ریوڑ میں 10 15 20 جتنی بکریاں ہوں، ابھی کے ویلیو کے حساب سے ہر ایریا میں تو الگ الگ ہوتا ہے، تو مان لیں کہ کئی ہزار کا، یا مان لیں کہیں پر الگ ویلیو تو لاکھ کا انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نہیں، خوشی سے اگر دے تو لے لیں، یا زیادہ نہیں ڈیمانڈ کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کوئی بندہ مقرر کر سکتا ہے، فیس رکھ سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے منہ کھول کے کہا کہ ہم لوگ اتنا لیں گے تبھی میں تب اب یہ رقیہ یعنی دم کروں گا۔ تو پھر 3 دن تک جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے صرف سورہ فاتحہ سے دم کیا، اور تیسرے دن میں وہ سردار بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے مردہ جی اٹھتا ہے، پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ اب ڈیل کے مطابق بکریاں دے دی گئیں ان صحابی کو۔ تو صحابی ہیں تو 3 صحابی تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے تو بڑا غلط کام کیا، آپ نے تو اللہ کے کلام کو بیچ دیا، اس کے عوض میں آپ نے اجرت لے لی۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اچھا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان بکریوں کا بھی ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، یہ مسئلہ پہلے ہم اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا بھی کہ نہیں۔ تو وہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا، اور اس کے بعد پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ کہ سورہ فاتحہ رقیہ یعنی دم ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے علم و فہم کے ذریعے سے اگر خود سے کوئی آیت کو تجویز کرے قرآن سے علاج کے لیے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا، چونکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنے سے آپ نے کیوں چوز کیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ فاتحہ سے آپ رقیہ کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ جو حدیث کی قسم ہے نا کہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول فعل اور تقریر، یعنی ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، تو اللہ کے رسول کی قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم خود سے مت چوز کرو کوئی بھی صورت اور آیت، جس کے بارے میں بتاؤں بس اسی سے دم کرو، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے نارمل کچھ بھی منع نہیں کیا۔ تو یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں سے کوئی بھی آیت علاج کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، اللہ نوز بیسٹ۔ تو خیر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ رقیہ یعنی کہ دم ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رکھ لو، تم نے تو اللہ کے کلام سے دم کیا ہے، اور لوگ تو لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اور اس میں تم میرا بھی حصہ لگاؤ، اور اس سے انہوں نے کھایا بھی یعنی تناول بھی فرمایا۔ تو یہ کر کے اللہ کے رسول نے اور حوصلہ افزائی کی ہے کھا کر کے، کہا کہ ہاں تم رقیہ کرو، اس میں اجرت بھی لو، نو پرابلم، بالکل حلال قرار دیا گیا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اگر جو لوگ رقیہ کرتے ہیں یعنی شرعی علاج کرتے ہیں، اگر فری میں کرتے ان کی مرضی ہے، فری میں کرنا کوئی بہت کمال نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ کس سینس میں وہ ابھی ایکسپلین کر دیا جائے گا، سائیکولوجیکل لاس ہو رہا ہے، اور جو حرام علاج ہے زیادہ پھیل رہا ہے۔ تو خیر، آ، اور اگر کوئی بندہ رقیہ میں اجرت لینا چاہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، جیسے حدیث سے ثابت ہے، کوئی بندہ جتنا بھی فکس کر لے اس کی مرضی ہے۔ اب وہ اخلاقی طور پہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے، تو میں غریبوں سے نہیں لوں گا، امیروں سے جن کے پاس صلاحیت ہے میں اس سے لوں گا، یا جس کے پاس مسئلہ ہے تو میں اس کو ڈسکاؤنٹ کر دوں گا، تو یہ اس کے اپنے اخلاق پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس پر معاملہ ہے۔ اور اگر وہ کوئی بندہ زیادہ ہی ہے جو شرعی علاج کر، لیکن اس نے اپنی اجرت، اپنی فیس بہت زیادہ فکس کر لی ہے، تو یہ بھی اس کی مرضی پر ہے۔ اب علاج کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو مریض ہیں وہ اگر چونکہ ظاہر وہ اس سے لوٹ تو نہیں رہا نا، اس نے بتا دیا کہ میرا چارجز اتنا ہے، اگر اس کو دینا ہے تو وہ دے گا، نہیں دینا ہے تو نہیں دے گا، سمپل سی بات ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں، وہ بندہ بڑا لٹیرا ہے، وہ بہت لوٹتا ہے، تو یہ تو بولنا میرا خیال ہے جائز نہیں ہے۔ لوٹنا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ سے لوٹ لیا، چھین لیا، ایسا تو نہیں ہے۔ اس نے آپ کو بتایا کہ ہاں میں آپ کا کام کروں گا، بدلے میں آپ کو یہ دینا ہے، آپ خود راضی ہو گئے ہیں، تب پھر آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو اگر نہیں اچھا لگ رہا آپ مت کرائیں، سمپل سی بات ہے۔ خیر، تو حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ کوئی بندہ پیسے لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، بلکہ جو میں نے آپ کو پہچان بتا دی کہ جو حرام علاج کرنے والوں کی، اگر اس طرح وہ پہچان پائی جاتی، ماں باپ کا نام پوچھنا، اتارا ہوا کپڑا مانگنا، دھاگے سے ناپنا، تصویر مانگنا، ڈیٹ آف برتھ مانگنا، تعویذ پلیتا، نقش کیل کڑا وغیرہ دے کر کے علاج کرنا، یہ لوگ ہیں، تو یہ لوگ اگر آپ کا علاج کر رہے ہیں، آپ سے پیسہ نہیں لے رہے، الٹا آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں، تو بھی ان سے علاج کرانا حرام ہے پوری طرح سے۔ امید ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ہو گیا معاملہ، اور اس میں مزید کچھ پوائنٹس ہیں جس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ دیکھو، یہ غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہمی دوسری ہے، جیسے لوگ کیا کہتے ہیں نا، ہاں تو دیکھو جو بھی جادو سے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی تو ظاہر ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں ہے، تو مرضی سے تو سب کچھ ہوتا ہے، بیماریاں بھی اللہ کی مرضی سے، نیکیاں بھی اللہ کی مرضی سے، برائیاں بھی اللہ کی مرضی سے، شراب نوشی، زنا کاری، قتل و غارت گری، یہ سب بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا۔
پر اللہ کی مرضی الگ چیز ہے، اللہ کی رضا الگ چیز ہے۔ اللہ جو بری چیزیں ان سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیج دیا، حلال حرام تمام چیزیں بتا دیں، تم غلط کرو گے تو یہ انجام ہوگا، صحیح کام کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اب اللہ نے ہم لوگ کو آزادی دے دی آزمائش کے طور پہ، جیسے ایگزامشن ہال میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ جو کریں گے اس کا بدلہ ہم لوگ کو قیامت کے دن ملے گا۔ کچھ سزائیں تو دنیا میں بھی مل جاتی ہیں، تو خیر، تو اسی لیے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ عجیب طرح سے بات کرتے ہیں کہ نہیں اب اللہ کی جو مرضی ہے تو اس میں کیا کیا جائے، صبر۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہوتی ہے فزیکل سائیکولوجیکل، تو اس میں بھی آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں، تو وہاں تو آپ جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو قرآنک ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی آپ میں سحر و شیطانی معاملات ہے تو اس کے علاج میں آپ کو عجیب سا کیوں فیل ہونے لگتا ہے؟ یہ بس لا علمی کی وجہ سے، اویئرنیس کی کمی ہے، اسی وجہ سے۔ دوسری بات یہ سحر و شیطانی چیزیں کتنی پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلے تو یہ جو میں نے سمٹمس بتا دیے ہیں خود سے چیک کر لیں، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب میں اس لائن پہ نہیں تھا تو مجھے بھی اتنا نہیں معلوم تھا، مجھے تھا قرآن میں ذکر سحر تو ہوگا ہی، ظاہر ہے، پر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کتنی زیادہ یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں بتا دوں، میرے جان پہچان والے میں سے 99% لوگوں کا میں نے قرآنک ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، جیسے بہت بار جو اسپورٹس وغیرہ ہوتا ہے اسٹیڈیم میں بہت ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اگر رقیہ شرعیہ کر دیا جائے، یعنی قرآن سے دم کیا جائے تمام لوگوں کا ایک ساتھ، تو میرا اندازہ ہے کہ 80-90% لوگ افیکٹڈ ملیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چیز نا بہت زیادہ پھیل گئی۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جلن حسد بہت زیادہ بڑھ گیا، یہ ایک مین ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پہ جادو سحر کرتے ہیں۔ دوسرا، گناہ بہت زیادہ، لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو شیطان قریب ہو رہا ہے، شیطان کو حاوی ہونے میں مدد مل رہی، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سحر و شیطانی حملے یہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اب افسوس کی بات کیا ہے نا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ ان کے مرض کے پیچھے سحر ذمہ دار ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیسٹ کرا لیں، میڈیکل لائن سے بلڈ ٹیسٹ کرائیں، ای سی جی کرائیں، ایم آر آئی کرائیں، یا پھر ایکو کرا لیں، کچھ بھی کرا لیں، ایکس رے وغیرہ، الٹرا ساؤنڈ، سحر تو کبھی ڈیٹیکٹ ہوگا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ میں سحر ہے۔ یا پھر آپ بزنس میں خوب ہاتھ پیر مار رہے ہیں، خوب کوشش کر رہے ہیں، کوئی کامیابی نہیں ملا، آپ کو کیا لگے گا؟ ہاں اللہ کی مرضی ہے، اب تو لگتا ہے صحیح ہے، پتہ نہیں کیوں۔ آپ کو یہ تو دکھ تو نہیں نہ رہا کہ ہاں یہاں پر میجک کا بلاکیج ہے، میرے کام میں رکاوٹیں ڈالنے کا سحر کیا گیا، اسی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، کسی کی نظر لگی اس وجہ سے پریشانی، یہ تو آپ کو دکھ نہیں رہا ہے۔ یا پھر آپ خوب کوشش کر رہے ہیں پر نکاح کسی کا ہو ہی نہیں پا رہا ہے، ہو ہی نہیں پا رہا، ہو ہی نہیں پا رہا، آپ کو لگا ہاں لگتا ہے کہ ابھی جو بھی ہے، لیکن آپ کو وہ ریزن تو دکھ رہا نہیں ہے کہ ہاں ادھر سائڈ سے سحر ہے جس کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو بہت بار تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھا تھا ایک جگہ، وہ ان کا زمانہ سوچیں کئی سو سال پہلے کا ہے، اور بڑے عالم گزرے ہیں اور رقیہ یعنی قرآن ٹریٹمنٹ کے ماہر بھی۔ تو ان کا قول ہے کہ اگر اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹا لی جائے تو اکثر لوگ ایسے ملیں گے جن میں جن و شیطان حاوی ہیں۔ یعنی اتنا پہلے اتنا زیادہ یہ چیز پھیلی ہوئی تھی، سحر و شیطانی چیزیں، کہ اکثر لوگوں کے چہرے، اگر لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹا لی جائے تو اکثر لوگ ایسے ملیں گے جن میں جن و شیطان حاوی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ ابھی جب اتنی برائیاں پھیل گئیں تو اب تو کیسے حالات ہوں گے۔ تو خیر، اور باقی یہی ہے کہ ہمیشہ اس چیز پر بھی آپ لوگوں کو ایمان رکھنا ہے، کس پر؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ اور ایک چیز یہ بھی سوچ لیں، اگر جو لوگ بھی علاج کروا رہے ہیں، شرعی علاج کہیں پر بھی، رقیہ کے ذریعے سے جائز علاج، تو ان کو نا ہمیشہ صبر کرنا اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اس کو راقی پر علاج کرنے والے پر کبھی بھی، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، سائکیٹرسٹ ہو، یا راقی ہو، یا قرآنک ٹریٹمنٹ کرنے والا ہو، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اور علاج کرنے والے کو بھی پورا ٹرسٹ اللہ پر ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کئی بار کسی کو ایک دن میں ٹھیک کر دیتا ہے، کئی بار ایک مہینہ کا وقت لگتا ہے، کئی بار اس سے زیادہ، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جب تک آزمائش میں رکھنا چاہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے دن فتح مکہ کرا سکتا تھا، کیا ضرورت ہے کہ 13 سال تک مکہ میں اتنے ٹارچر اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اللہ کی مرضی، اللہ کا پلان بیسٹ ہوتا ہے، سب کچھ صحیح ٹائمنگ پر ہوتا ہے۔ سوری۔ تو اسی لیے صبر کے ساتھ جائز کوشش کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ فرماتا ہے، اس حدیث پہ غور کریں، کہ میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، بندے مجھ سے جیسی امید کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید کرنی ہے، یہ نہیں کہ اچھا میرے میں اتنا سارا سحر ہے یا میرے ساتھ یہ پریشانی ہے تو مجھے تو بھی ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، اللہ ویسے ہی معاملہ کر دے گا۔ آپ کو پورا فل ٹرسٹ رکھنا ہے کہ نہیں اللہ ضرور جلدی ٹھیک کر دے گا۔ اور گناہ کی چیزوں سے بچنا ہے، چونکہ یہ سیدھی سی بات ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں تو جادو سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے تو گناہ کے کام کرنے پڑتے ہیں۔
تو اسی طرح سے اگر آپ گناہ کے اگر آپ نے کوئی بری چیز ہے جن شیطان جادو سے ہے، اگر آپ گناہ کے کام کریں گے تو ان چیزوں کو طاقت ملتی ہے، نیک کام کریں گے تو وہ چیزیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو سمپل ہے کہ میوزک سے ان کو ٹونک ملے گا، اس سے پرہیز کرنا ہے، قرآن کی تلاوت یہ سب میں آپ کو دھیان دینا ہے، نماز پابندی سے پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو جو لوگ صحیح علاج کرتے ہیں شرعی علاج قرآن سے، ان سے علاج کرائیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں ڈائریکٹ قرآن پڑھتے ہیں، تعویذ وغیرہ نہیں دیتے، ماں باپ کا نام یہ سب نہیں پوچھتے ہیں، غیب کی بات بتانے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، سمٹمس کی بنیاد پر بس ظاہری طور پہ پوچھیں گے، اسی سے آپ کو کچھ بتائیں گے، بس وہاں تک ٹھیک ہے، ان سے علاج کرائیں۔ اور چاہے وہ پیسے لیتے ہیں اور نہیں لیتے ہیں اس سے کوئی دقت نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی پر ہے، اور ان سے علاج نہ کرائیں جن کی پہچان بتا دی گئی ہے، اور اگر آپ کو حلال علاج کرنے والے نہیں ملتے ہیں آپ صبر کریں، خود سے آپ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے حرام علاجیں پڑھنے سے، ایمان چلا جائے گا، آپ ہو سکتا ہے اور مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہونگی، چونکہ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے اور اتنا زیادہ نگلیکٹڈ ہے کہ چونکہ جیسے بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ شارٹ میں باتیں کر دی جائیں، چونکہ باقی ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں، ان میں بہت سارے لوگ جیسے رمضان، نماز، وضو، غسل، حج، زکوٰۃ، اس پر عموماً لوگوں کو کافی کچھ علم ہوتا ہے، پر یہ جو ایسا موضوع ہے نا، اس میں زیادہ تر جس بھی باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں بہت کم لوگوں کو ہی ان سب باتوں کا علم ہوگا، زیادہ تر لوگوں کے لیے پورا کا پورا ٹاپک ہی بالکل نیا ہے، تو اس لیے اگر بہت مختصر طور پہ کوشش بھی کی جائے تو کافی مشکل ہے کہ بالکل اچھی طرح سے باتیں سمجھانے کے لیے بالکل 10-15 منٹ میں باتیں کمپلیٹ کی جائے، بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود بھی کافی سارے پوائنٹس رہ گئے ہیں، پر چونکہ یہ آڈیو کافی طویل ہو جا رہی ہے تو میں اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ویسے اگر کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہے یا کچھ ہے تو میں نے اپنے نمبر سے بتا دیے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر کے مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں، اینڈ اللہ نوز بیسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔